الحمد لله الملك العلام خالق العقول والأفهام أحكم الكون بإتقان وإحكام وجعل لكل شيء نظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنقذ من الظلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من بلغ الرسالة وأوضح الأحكام صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ آج ہم ماتریدیہ اور اشاعرہ کے اختلافی مسائل کو زیر بحث لانے کے لیے ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ماتریدی اور اشعری مکاتب فکر جو ہیں، ان میں تقابل اور ان کا تقابلی جائزہ لینے کے لیے یہ کورس وضع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آج یہ ہمارا پہلا سبق ہے، اور اس سبق میں ہم اس کورس کی اہمیت اور ضرورت پر تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کورس کیوں کریں، یعنی اس کورس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، ہم یہ کورس کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائی، گویا کہ یہ ہماری تعارفی نشست ہے، جس میں ہم جو ہے اس کورس کا مقصد بیان کریں گے۔ تو گویا کہ آج کا سبق محض آغاز نہیں بلکہ ایک بنیاد ہے، لہذا سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کورس کی ضرورت کیا ہے۔ تو بھائی، اس کورس کا تعلق چونکہ علم الکلام سے ہے، اور علم الکلام جو ہے یہ محض معلومات نہیں بلکہ عقائد کے دفاع کا نام ہے۔ تو کورس شروع کرنے کی پہلی وجہ وہ ہے نصابی خلا اور منہج کی ضرورت، کریکولر گیپ اینڈ نیڈ فار میتھڈالوجی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے مروجہ درس نظامی کے نصاب جو ہیں، اس میں طلباء کرام کے لیے علم الکلام کی کتاب ایک یا دو ہے، زیادہ نہیں پڑھائے جاتے، اور پڑھاتے وقت بھی صرف کتاب کی حد تک اور کتاب میں مذکورہ عبارات اور مسائل پر توجہ دی جاتی ہے۔ علم الکلام کے جو بنیادی مناہج ہیں، یعنی میتھڈالوجیز ہیں، یا اس کا جو طریقہ استدلال ہے، اس پر گفتگو نہیں ہو پاتی۔ حالانکہ علم الکلام کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ماتریدیہ اور اشاعرہ کے طرز استدلال اور طریقے بیان کو سمجھیں، ان کے اسلوب کو سمجھیں۔ تو بھائی، ان مناہج کو سمجھنا ضروری ہے، جبکہ ہمارا جو مروجہ نصاب ہے وہ زیادہ تر صرف عبارت خوانی اور محدود مطالعہ تک طلباء کو لے جاتا ہے۔ حالانکہ علم الکلام کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ماتریدیہ اور اشاعرہ کے طرز استدلال اور طریقے بیان کو سمجھیں، ان کے اسلوب کو سمجھیں۔ تو بھائی، ان مناہج کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ یہاں پر جو ہم کورس شروع کر رہے ہیں، یہ کورس اسی خلا کو پر کرنے کے لیے اور طلباء کو سطحی معلومات سے نکال کر گہری فنی بصیرت فراہم کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یعنی مروجہ نصاب جو ہے وہ زیادہ تر صرف عبارت خوانی اور محدود مطالعہ پر مشتمل ہے، جبکہ علمی تقاضا جو ہے وہ ہے طرز استدلال اور گہری فنی بصیرت۔ تو بھائی، معلومات سے گہری فنی بصیرت تک کا جو سفر ہے، اس میں یہ کورس ممد اور معاون ہوگی۔ تو پہلی وجہ جو ہے وہ نصابی حلا اور منہج کی ضرورت ہے، یعنی نصابی حلا کو پر کرنے کے لیے ایک کورس تشکیل دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ ہے فکری یلغار اور الہاد کا رد، یعنی
انٹلیکچول ڈیفنس۔ بات دراصل یہ ہے کہ موجودہ دور جو ہے یہ فکری یلغار کا دور ہے۔ ایک طرف مغرب کی مادی نظریات ہے تو دوسری طرف جدید الحاد یعنی ایتھیزم جو ہے اس کے زہریلے وار ہیں، حملے ہیں۔ تو بھائی ان فتنوں کو رد کرنا محض جذباتی باتوں سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے ہمیں اپنے کلامی مکاتب جو ہیں ماتریدیہ اور اشاعرہ، ان کے اسلوبی بیان اور منطقی منہج کو سمجھنا ضروری ہے، جسے ہمارے اسلاف نے یونانی فلسفے کے مقابلے میں وضع کیا تھا۔ تو بھائی آج کے فتنے بھی اسی کلامی بصیرت کے محتاج ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں اور موجودہ دور کے فتنوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کا اور مسلمانوں کی ایمان کا دفاع کریں۔ تو بھائی یہ دوسری وجہ ہوئی فکری یلغار اور الحاد کا رد، یعنی منطقی منہج جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ایمان کا تحفظ ہے جو جذبات سے نہیں دلائل سے ہوتا ہے۔ تو الحاد کا رد کرنے کے لیے اور مغرب کی مادی نظریات جو ہے اس کا فتنہ جو ہے اس کا کلا کما کرنے کے لیے جو ماتوریدیہ ہے اور اشاعرہ ہے ان کے منہج کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے اس کورس کو وضع کیا گیا ہے۔ پھر تیسری وجہ جو ہے اس کورس کو وضع کرنے کی اور تشکیل دینے کی وہ ہے ملمہ سازی اور فکری گمراہی کی پہچان، ڈسرنمنٹ اینڈ فلٹرنگ۔ یعنی آج کے دور میں منکرین حدیث وہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، اور اسی طرح دیگر گمراہ فرقے بھی ہیں جو کہ علمی لبادہ اڑ کر متحرک ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر، مختلف چینلز پر بسا اوقات ہمارے سامنے ایسے جوابات آتے ہیں ان کی طرف سے جو بظاہر اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ماتریدی اور اشاعری منہج کے سراسر خلاف ہوتے ہیں، لیکن ہم علم نہ ہونے کی وجہ سے شعوری یا لاشعوری طور پر غیروں کی فکر کو قبول کرتے جا رہے ہیں، جو ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو بھائی اپنے کلامی ورثے کی پہچان ہمیں دوسروں کی فکری اثرات سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تو کلامی ورثے کی پہچان کرنے کے لیے اشاعرہ اور ماتریدیہ جو ہیں ان کے جو افکار ہے، جو یہ مکاتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر ہمیں کوئی جواب کسی کا پسند آیا، کسی اسکالر کا، کسی متجدد کا، تجدد پسند کا، تو ہمیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ ہمارے جو مکاتب فکر ہیں ماتریدی اور اشاعری ان کے مطابق ہے یا ان کے خلاف ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مغربی فکر ہمارے اندر انجیکٹ کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ معتزلہ اور جہمیہ کی فکر کو دوبارہ اسلام کے نام پر پیش کر رہا ہے۔ تو بھائی جب ہمیں اپنے منہج کا یعنی ماتریدی اور اشاعری منہج کا فتح ہوگا تو ہم ایسے جدید اور ماڈرن متجددین کے جوابات سے اور ان کی ملمہ سازیوں سے اور ان کی لچکدار باتوں سے متاثر نہیں ہوں گے۔ تو یہ تیسری وجہ ہوئی اس کورس کو تشکیل دینے کی۔ پھر چوتھی وجہ جو ہے اس کورس کو تشکیل دینے کی وہ یہ ہے کہ علم الکلام جو ہے یہ ہمارے اسلاف کا آزمودہ ہتھیار ہے فتنوں کی سرکوبی کے لیے اور دفاعی نظام کے لیے، اور یہ ہتھیار جو ہے یہ ہر دور میں کارگر ہے۔ یعنی تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور کے فتنوں کی سرکوبی کے لیے اکابر نے اسی علم الکلام کو ڈال بنایا۔ تو بھائی یہ مباحث اور ابحاث جو ہیں یہ بیکار نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہتھیار ہیں جو آج بھی کارگر ہیں۔ تو بھائی اسے زنگ آلود ہونے سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں اس کا تکرار کرتے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو یہ علم جو ہے منتقل کرتے رہیں۔ تو بھائی یہ چوتھی وجہ ہوئی اس کورس کو تشکیل دینے کی۔
پھر پانچویں اور آخری وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ علم جو ہے یہ ہمارا علمی سرمایہ اور فکری ورثہ ہے، اور اس علمی سرمایہ اور امانت کی منتقلی یعنی لیگیسی اینڈ کسٹوڈین شپ، یہ جو ہے اس علمی سرمایہ اور فکری ورثہ کی جو حفاظت ہے اور اس کی اگلے نسلوں تک جو منتقلی ہے، یہ نہایت ضروری ہے۔ یعنی جس طرح دیگر علوم کی حفاظت کی جاتی ہے، تو علم الکلام کی ان باریکیوں کو سمجھنا اور بار بار دہرانا نہایت ضروری ہے، تاکہ یہ علمی امانت سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتی رہے، اور ہر دور کے اہل علم اور طلباء کرام اس علمی ورثے سے ذخیرے سے سیراب ہوتے رہیں، اور یہ ہماری امانت جو ہے جو علمی سرمایہ کی ہے وہ اگلی نسل تک پہنچ سکے۔ تو بھائی یہاں پر جو ہم موجود ہیں محض طالب علم کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ ہم اس ورثے کی امین ہے، اور اس امانت کو اگلی نسلوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بھائی یہاں تک جو ہے اس سبق میں ہم نے اس کورس کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے بات چیت کی۔ پہلی وجہ جو ہے وہ ہے نصابی خلا کو پر کرنا، دوسری وجہ ہے فکری الغار اور الہات کا رد کرنا، تیسری وجہ ملمہ سازی اور فکری گمراہی کی پہچان کرنا، چوتھی وجہ جو ہے وہ ہے اسلاف کا آزمودہ ہتھیار جو ہے اس کو زنگ آلود ہونے سے بچانا، اور پانچویں اور آخری وجہ جو ہم نے بیان کی ہے وہ ہے علمی سرمایہ اور امانت کو اگلی نسل تک منتقل کرنا۔ تو یہاں تک یہ جو علم سے معلومات سے بصیرت تک کا جو سفر ہے، اس کے لیے اس کورس کو تشکیل دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم اس پر مزید بات کریں گے۔